کہ چٹ کے اوپر کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیے، یہ میں نے باتیں کرنی ہیں۔ وہ جا کر میں نے باتیں کی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ چاروں آدمی جو تھے ان میں مولانا عبدالجبار غازی تھے، جو پہلی مرتبہ جب مولانا مودودی گرفتار ہوئے اس کے بعد امیر جماعت رہے تھے، عبدالغفار حسن بھی تھے اور عبدالرحیم اشرف تھے، تو یہ اور شیخ سلطان احمد تھے۔ میں نے سوچا کہ ان کے کچھ آنکھیں جیسے کھل سی رہی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ چیزیں لکھ کر نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو لکھاڑ آدمی ہوں نہیں اور میں نے کبھی کچھ لکھا ہی نہیں ہے، تو میں مشکل ہے نہیں کہ آپ کوشش کریں۔ میں نے کہا اچھا۔ اس کے بعد میں آ کر جو ہے 10 دن تو اپنے مطب کے ساتھ مطب بھی کر رہا تھا اور لکھ بھی رہا تھا، اور کتابوں میں سے بجائے نقل کرنے کے حوالے میں کتابیں یعنی قینچی سے کاٹ کاٹ کے تو وہ جو پیش کر رہا تھا۔ اور پھر 5 دن کے لیے میں یہاں لاہور میں آ کر اپنی ہمشیرہ، وہ یہاں رہتی تھی کرشن نگر میں، وہاں میں کلوز ڈور ہو کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے کوئی 250 صفحے کا ایک کاپی تھی، عام سائز کاپی سائز، 250 صفحے کا بیان جو ہے وہ تیار کر کے اور دے دیا۔ تو لوگ آپ نے اب لکھا ہے، انہیں کو شک سا ہوا کہ یہ شاید جھوٹ بولا اس نے، یہ تو بہت عرصے سے یہ لکھ رہا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے انہی 15 دنوں میں لکھا ہے۔ اس بیان نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ جائزہ کمیٹی والوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ مولانا عبدالجبار غازی صاحب نے اپنی ڈائری میں لکھا، بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں حیران ہوں کہ ہم بوڑھے لوگ جو ہیں حالات و واقعات میں سے گزر کر جن نتائج تک پہنچے ہیں، اس نوجوان نے صرف لٹریچر کے تجزیے سے وہ ساری نتائج حاصل کر لیے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے پھر شورا کا اجلاس ہوا، جائزہ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس میں پھر زیادہ بات وہی آ گئی جو کہ یہ کام کچھ غلط ہو گیا ہے، اس میں ہمیں کوئی ترمیم کرنی چاہیے۔ اور مولانا اصلاحی صاحب نے مولانا مودودی سے بھی پوری شورا کے لوگوں سے یہ کہا کہ ڈاکٹر اسرار کا جو بیان ہے وہ سب لوگ ضرور پڑھیں۔ اور اس میں اگرچہ مجھ پر بھی بڑی شدید تنقید ہے، لیکن مجھے وہ معلوم ہوا کہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہے۔ مولانا مودودی نے کہا میرے پاس تو اتنا وقت نہیں، سنا کہ وہ تو 100 صفحے کا، انہوں نے کہا نہیں 250 صفحے کا، کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال جس نے اس کو پڑھا ہے، یہ بہت بات کی بات ہے، کوئی 8-10 سال پہلے، آج سے 8-10 سال پہلے میاں طفیل محمد صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ جو بھی ڈاکٹر اسرار کا بیان پڑھتا تھا اس کا سر گھوم جاتا تھا۔ ہمیں تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی تھی، لیکن جو پڑھتا تھا اس کا جو ہے وہ بالکل ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو بھی لوگ محسوس کر رہے تھے کہ سم تھنگ ہیز گون رانگ سم ویئر، وہ میں نے پن پوائنٹ کر دیا کہ یہ جو ایک ٹرن لیا ہے جماعت اسلامی نے، اس نے در حقیقت وہ پورا معاملہ جو ہے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس پر وہ اصل میں یہ چند منٹ اس میں لے لوں میں کہ وہ جائزہ کمیٹی میں جب رنگ دیکھا مولانا مودودی نے کہ یہ تو اب میرے رائے کے میرے معتقد لوگ نہیں رہے، انہوں نے جذباتی انداز میں استعفیٰ دے دیا امارت سے۔ اب سب لوگ خوشامد کرنے لگے کہ صاحب استعفیٰ آپ کیسے دے رہے ہیں، اور یہ ہے، اور اسے شائع بھی کروا دیا اخبار میں۔ اس سے ایک بڑی ایکسپلوسو سچویشن پیدا ہو گئی، وفد کے وفد آ رہے ہیں پنجاب کے علاقوں سے، کراچی سے، مولانا واپس لیں استعفیٰ، کیا کر رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ جائزہ کمیٹی کے ارکان کو ایک خط لکھا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چاہے آپ کی کوئی نیت تھی یا نہیں تھی، لیکن آپ نے ایک سازش کی ہے غیر شعوری طور پر جماعت کے خلاف، تو میں آپ کو آپشن دیتا ہوں کہ آپ یا تو خود مستعفی ہو جائیں شورا سے، یا جن جن حلقوں سے آپ منتخب ہو کر آئیں پھر میں ان کے سامنے آپ کا کیس رکھوں گا۔ اس پر مولانا اصلاحی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بہت زبردست موقف اختیار کیا، بہت زبردست ایک خط لکھا، ایک بڑا ایکسپلوشن ہو گیا۔ اب یہ مد مقابل ہو گئے دونوں، مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی، جو 17 برس تک جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ یک جان دو قالب رہے تھے۔ تو اس سے پھر یہ ہے کہ بہرحال اس کے کئی مراحل آئے، پھر وہ باچی گوٹ کا جلسہ ہوا، تو یہ اس طریقے سے اس کی تاریخ ہے۔ سر، جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، آپ نے جماعت سے الگ ہونے کے فوراً بعد لکھی؟ قطعاً نہیں، جماعت کے اندر وہی جو جائزہ کمیٹی کا جو بیان تھا اسی کو شائع کیا، لیکن 10 سال بعد آپ نے شائع کیا، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محض تخریب جو ہے وہ جائز نہیں ہے جب تک کہ تعمیر کا پروگرام شامل نہ ہو۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو جب لوگ علیحدہ ہوئے، میں انتظار کرتا رہا کہ یہ بڑے لوگ، میں تو آپ جیسا کہ آپ نے کہا میری عمر کل 25 برس تھی جب میں جماعت سے علیحدہ ہوا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں تو کوئی نئی تحریک یا نئی جماعت شروع نہیں کر سکتا تھا۔ امید یہ تھی کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں، مولانا اصلاحی صاحب ہیں، عبدالغفار حسن ہیں، عبدالرحیم اشرف ہیں،
اور مولانا عبدالجبار غازی ہیں، شیخ سلطان احمد ہے، یہ لوگ اگر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں گے تو کوئی ایک نئی تنظیم، نیا ڈھانچہ بن جائے گا. وہ نہیں ہوا. لہٰذا میں نے اس کو روک کے رکھا. البتہ جب پھر بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ اب اگر یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے تو اس کا ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب خود پیش کرنا ہے، تو میں یہ کہہ کر تو نہیں چھوٹ جاؤں گا کہ یہ انہوں نے کوئی اقتدام نہیں کیا. پھر میں نے جب طے کیا ہے، اور یہ ہوا 65 میں، when I was 33 years old، تو پھر میں نے طے کیا اب کم وقت میں مجھے جو بھی ہے اب اپنے طور پر اس کام کو شروع کرنا ہے. تب میں چلا گیا تھا سن 54 میں MBBS کر کے منٹگمری، جو اب سائیوال کہلاتا ہے. پھر وہاں سے میں 65 میں منتقل ہوا ہوں دوبارہ اس عزم کے ساتھ. اب میں نے اپنی بنیاد پر ایک دعوت دینی ہے اور اس پر تنظیم اور جماعت اٹھانی ہے. اس وقت پھر میں نے وہ کتاب شائع کی. ڈاکٹر صاحب، جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی دونوں اپنا ایک ہی ہدف بتاتی ہیں، تو یہ جو الگ جماعت آپ کو بنانی پڑی اس کی وجہ صرف یہ طریقہ کار کا اختلاف تھا یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی اختلاف تھا؟ چھوٹے موٹے اختلافات تو اور بھی بہت ہوتے ہیں. مثلا وہ جو آئیڈیل دور ہے میرے نزدیک جماعت اسلامی کا، سن 39 سے اور تقریباً 50 تک، اس میں بھی مجھے 2 خامیاں نظر آتی تھیں، اور یہ میں نے اپنے اس بیان میں بھی لکھ دیا تھا، لیکن اس کو ایمفیسائز نہیں کیا تھا. ایک خامی مجھے یہ محسوس ہوئی تھی کہ مولانا مودودی شدت پسند بہت ہیں. وہ تنقید جب کرنے پر آتے ہیں تو جب تک کہ کسی کو کفر تک نہ پہنچا لے تو ان کو اطمینان نہیں ہوتا. یعنی متحدہ قومیت کی تحریک تھی جس میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ، یہ سب پر جو انہوں نے تنقیدیں کی ہیں، وہ گویا کہ اس کو کفر اور شرک تک پہنچا دیا، متحدہ قومیت کے تصور کو. پھر جب مسلم لیگ پر تنقیدیں کی تو مسلم قوم پرستی کو بھی کفر اور شرک تک پہنچا کے دم لیا. تو یہ شدت ہے. ٹھیک ہے اختلاف آدمی کرے، لیکن اختلاف میں یعنی اس کو اس حد تک نہ لے جائے. جیسے کہ بعد میں پاکستان بننے کے بعد بھی الیکشن میں جب حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو امیدواری کو جو ہے وہ ناجائز اور حرام قرار دیا، پارٹی ٹکٹ کو لعنت قرار دیا، ایک نیا بالکل پیرل جو ہے نظام تجویز کیا. تو یہ انتہا پسندی ان میں تھی میرے نزدیک. اس کی وجہ سے جماعت کو رکاوٹ ہوئی ہے، اس لیے کہ جن بزرگوں کے اوپر انہوں نے تنقیدیں کی ہیں ان کے معتقدین جو ہے ان کے کان پھر بند ہو گئے جماعت کی دعوت کے لیے. دوسری مجھے یہ کمی کا احساس ہوتا تھا کہ اسلام کے موضوع پر تو گفتگو ساری صحیح ہے، لیکن ایمان پر ایمفیسس اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں تو تھیں، لیکن بائی اینڈ لارج دی موومنٹ ایز سچ، اس کا جو فکر ہے، اس کا جو فرائض دینی کا تصور ہے، اس کے لیے جو ہے وہ میں ان کے ساتھ ایگری کرتا تھا اور وہ آج بھی ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ کہ جب جماعت اسلامی نے یہ ٹرن لیا یہاں پر پاکستان میں آ کر، پہلا کام صحیح کیا تھا، دستور اسلامی کا مطالبہ کیا اور اس میں پوری قوم نے ساتھ دیا، مسلم لیگیوں نے ساتھ دیا، چونکہ وہ تو مسلم لیگ کی تحریک ہی کا گویا کہ ایک مانوی تسلسل ہو گیا. اسلام کے نام پر پاکستان بنایا تھا تو اب یہاں پہ اسلامی دستور ہونا چاہیے. تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا دستور ساز اسمبلی کے اندر. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ٹرن لیا سن 51 کے الیکشن میں حصہ لینا، اس نے اس کی نوعیت کو بدل دیا. ڈاکٹر صاحب، گزشتہ 30 سال میں دین کے حوالے سے جو محنت آپ نے کی ہے وہ آپ کے مخالفین بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ایک تسلسل اور استقامت نظر نہیں آتی. مثلا آپ نے انجمن خدام القرآن بنائی، پھر آپ نے تنظیم اسلامی بنا ڈالی، پھر آپ نے تحریک خلافت لانچ کر دی، پھر تحریک خلافت کو ختم کر دیا گیا. تو کیا یہ کسی فکری کنفیژن کا معاملہ تو نہیں تھا؟ ایسا کیوں؟ پتہ نہیں ہے. اصل میں تو یہ ہے کہ یہ سٹیپس ہیں کہ میں نے جو کام شروع کیا تھا وہ کسی تحریری بنیاد پر نہیں تھا. جیسے مولانا مودودی کا تو سارا معاملہ جو تھا وہ تحریر کی بنیاد پر تھا، کتابوں کی تصنیف. میں نے درس قرآن کے حوالے سے کام شروع کیا لاہور میں 1965 میں آنے کے بعد. 66 سے فل سوئنگ میں وہ آیا. اس سے میرا ایک حلقہ جو ہے معاونین کا، ہم خیال لوگوں کا وجود میں آیا. تو اس پر پہلے میں نے مرکزی انجمن خدام القرآن قائم کی. لیکن اس کے لیے بھی جو میں نے تجویز جو ہے جو ماہنامہ میثاق میں شائع کی تھی اس میں لکھ دیا تھا یہ میرا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہلا سٹیپ ہے جو میں اٹھا رہا ہوں. میرے سامنے اصل پیش نظر یہ ہے کہ بیعت کی بنیاد پر ایک اسلام اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت بنائی جائے. یہ میں نے اس وقت بھی لکھ دیا تھا. چنانچہ 3 سال کے بعد وہ
وہ تو ایسے ہی جیسے کہ ایک آم کی گٹھلی میں سے پہلے 2 پتیاں نکلتی ہیں، پھر وہ آگے چلتی ہیں، پھر کوئی تنا بنتا ہے، پھر اس کے اندر وہ شاخوں کے اندر پتے آتے ہیں، پھر اس میں آم بھی لگتا ہے. تو میرے نزدیک تو یہی ایک پروسیس جو ہے یہ ارتقاء کا پروسیس ہے، اس کے اندر کہیں کوئی یہ تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ یعنی تنظیم